إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ القاریہ ہے، اس میں 11 آیتیں ہیں. اس سے پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ انسان بہت ناشکرا ہے، شکر اس کی زبان پر کم آتا ہے، اسے غلط باتیں اور تکلیف دہ باتیں زیادہ یاد رہتی ہیں، اور نعمتیں جو اللہ کی ہیں وہ کم یاد رہتی ہیں. ایسے آدمی کو قنوط کہتے ہیں. بعض بیمار لوگ ہوتے ہیں، یہ بیماری ہوتی ہے ان کی کہ ان سے کوئی بات پوچھے بھی، بھائی یہ تو بہت مشکل ہے، یہ تو نہیں ہوگا، یہاں سے بات شروع کریں گے. منفی لوگ ہوتے ہیں، وہ مسٹر نو ہوتے ہیں. اور قنوط اس انسان کو کہتے ہیں جسے انعامات یاد نہ رہیں اللہ کے، اور بیماریاں یاد رہیں، تکلیفیں یاد رہیں، اور جو انعام صبح شام اللہ کر رہا ہے وہ یاد نہ رہیں. ایسے آدمی کو قنوط کہتے ہیں. ان الانسان لربہ لقنوط، انسان اپنے رب کا بہت قنوط ہے. اور کبھی کبھی اس کا ضمیر بھی اسے ملامت کرتا ہے. ضمیر کانپ تو جاتا ہے آپ کچھ بھی کہیں، ضمیر کانپ تو جاتا ہے آپ کچھ بھی کہیں، ہو وہ گناہ سے پہلے ہو گناہ کے بعد، وہ اندر متوجہ تو کرتا رہتا ہے. لیکن پھر بھی انسان، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان دنیا کی محبت میں لت پت ہوتا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس کے دل میں محبت ہوتی ہے دنیا کی جمی ہوئی، دولت کی محبت، مال کی محبت، جائیداد کی محبت، ان چیزوں کی محبت میں وہ ڈوبا رہتا ہے. اس کے بعد پھر اب اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بتایا کہ قیامت جو ہے وہ کب آ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے نا؟ اور کب آئے کب نہ آئے جسے قیامت کہتے ہیں، لیکن ہر انسان اس کی قیامت تو اس کے سر پر لٹک رہی ہے. آنکھ بند ہوئی قیامت شروع ہو گئی. آنکھ بند ہونے کی دیر ہے نا، اور وہ کب آ جائے کچھ پتہ نہیں، کب آنکھ بند ہو جائے. آج ہی ایک صاحب سنا رہے تھے کہ ہم سے ایک صاحب مل کے گئے نماز پڑھ کے، پھر تھوڑی دیر میں معلوم ہوا کہ ہارٹ فیل ہو گیا ان کا، کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہو. تو القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ. قاریہ کہتے ہیں رات کو دروازہ کھٹکھٹانے والے کو. ویسے کسی چیز کو کسی چیز پر مارنے سے چوٹ لگتی ہے، آواز بنتی ہے، اس کا قاریہ کہتے ہیں. القاریہ نام ہے آخرت کا، وہ بھی یکایک آئے گی اور شور مچاتی ہوئی آئے گی. جیسے رات کو آپ آرام سے سو رہے ہوں بے غم، اور آ کے زور زور سے کوئی آپ کا دروازہ پیٹنے لگے. یہاں دروازہ نہیں پیٹتے ہیں لوگ، گھنٹی بجا دیتے ہیں، اور اگر گھنٹی نہ بھی بجے تو چٹکی سے ذرا آہستہ آہستہ. لیکن ہمارے یہاں ہندوستان میں تو کمرے دور ہوتے ہیں سونے کے، دروازہ دور ہوتا ہے، تو پوری قوت سے دباتا ہے وہ القاریہ ہی ہوتا ہے پورا.
قیامت بھی اسی طرح آپ آرام سے سو رہے ہوں گے یا کاموں میں مصروف ہوں گے، یکایک کھٹکھٹائے گا کوئی دروازہ، قیامت آ جائے گی۔ قادرہ القاریہ تو مل قاریہ، تمہیں کیا معلوم قاریہ کیا ہے؟ وما ادراک مل قاریہ، اور تم کیا جانو، تمہیں کیا معلوم کہ قاریہ کیا ہے؟ اس میں اشارے ہیں اس بات کی طرف کہ ہر انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے، بے نیاز ہے، اور دماغ کا کمزور ہے، جو خطرات ہیں اسے وہ محسوس نہیں کرتا، یاد نہیں رکھتا، بے غم پڑا ہوا ہے، جیسے ذہن کند ہو گیا ہو کسی کا۔ وما ادراک مل قاریہ، تمہارا ذہن کند ہے، تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، تمہیں کیا معلوم کہ قاریہ کب آئے گا؟ اچھا ہے بھی یہی، ہر انسان آخرت سے غافل ہے۔ اتنا ذکر ہے قرآن میں کہ کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے جس میں آخرت کا ذکر نہ ہو، کوئی صفحہ نہیں دکھا سکتے آپ۔ پہلی سورہ شروع ہوتی ہے سورہ فاتحہ سے، اس میں بھی ذکر ہے مالک یوم الدین، دن میں 40 مرتبہ آپ دہراتے ہیں مالک یوم الدین، دہراتے ہیں نا، کم از کم 40 رکعتیں پڑھتے ہی ہیں، 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، 40 مرتبہ ذکر آتا ہے مالک یوم الدین کا، لیکن عمل کی زندگی میں کتنے یاد رہتا ہے؟ کون سا قدم آپ اٹھاتے ہیں اور کب یاد رہتا ہے کہ آخرت میں جواب دینا ہے اس کا؟ یہ بہت کم ہے۔ تو کن ذہنی بھی ہے، بلاوت بھی ہے، غفلت بھی ہے، لاپرواہی بھی ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کیا، وما ادراک مل قاریہ، تم کیا جانو قاریہ کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش، جس دن قیامت آئے گی تو تمام انسان پرندوں کی طرح نہیں بلکہ پتنگوں کی طرح، یہ جو چراغ پر آتے ہیں نا پتنگیں، منتشر ہوتے ہیں، مرتے رہتے ہیں، پتنگوں کی طرح منتشر ہوں گے وہ انسان، کوئی یہاں سے اٹھے گا، کوئی وہاں سے اٹھے گا، کوئی پریشان حال ہوں گے، نہ کوئی خاندان ہوگا، نہ کوئی برادری ہوگی، نہ کوئی باپ ہوگا، نہ ماں ہوگی، نہ باپ ہوگا، نہ بھائی ہوگا، نہ چچا ہوگا، نہ کوئی خاندان ہوگا، نہ کوئی جمعیت ہوگی، منتشر نفسی کا عالم ہوگا۔ تو پھیلے ہوئے پریشان پرندوں کی طرح یا پریشان پتنگوں کی طرح انسان ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور یہ انسان ہی نہیں بلکہ یہ پہاڑ جو جمے ہوئے ہیں، یہ دھنی ہوئی روئی اگر ہوتی ہے نا، یا اون ہوتا ہے، اور رنگا ہوا دھنا ہوا اون، اس طرح گولے اڑ رہے ہوں گے پہاڑوں کا یہ حال ہوگا۔ یہ قیامت کا منظر ہوگا شروع کا۔ اس کے بعد پھر میزان عدل قائم ہوگی آخرت میں، انصاف کی ترازو لگے گی اور عمل تولے جائیں گے ہر ایک کے۔ بڑا نازک وقت ہوگا۔ ہماری تاریخ میں ایک بزرگ گزرے ہیں، نام سنا ہوگا آپ نے، عمر ابن عبدالعزیز، سنا ہے نام نا؟ خلافت راشدہ 30 سال رہی، آخری خلیفہ تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد 2.5 سال ان کو ملے، عمر ابن عبدالعزیز کو، اور انہوں نے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی، پھر لوگوں کو یاد تازہ ہو گئی۔ تو یہ ایک دن عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد گھر میں ٹہل رہے تھے کہ انہوں نے یہ آیت پڑھی، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن کو یاد کرو جس دن انسان پتنگوں کی طرح پریشان حال ہوں گے، چیخ ماری اور گر پڑے۔ ان کی بیوی فاطمہ نے کہا کہ شاید انتقال ہو گیا، لیکن بے ہوش تھے، گھنٹے بھر کے بعد پھر ہوش آیا، پھر اٹھے، پھر یہی آیت پڑھی، پھر گرے۔ فاطمہ کہتی ہے کہ اب میں سمجھی کہ بس یہ رخصت ہو گئے، لیکن
پھر گھنٹے بھر کے بعد اٹھے، کئی دن بیمار رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے پھر صحت عطا فرمائی۔ قرآن کی آیتیں ہم ثواب کی خاطر تو پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ کہ سمجھ کے اثر لیں اس سے، اس خاطر کم پڑھتے ہیں، ورنہ ایک ایک آیت جو ہے وہ انسان کے ذہن کو بدلتی ہے، انقلاب لاتی ہے۔ ہماری تاریخ میں ایک بزرگ گزرے ہیں عبداللہ، شاید نام سنا ہو آپ نے، نہیں سنا ہے، اپنی تاریخ سے ہی واقف نہیں ہے۔ اپنی تاریخ پڑھیے، جو بزرگان دین گزرے ہیں، صحابہ کرام گزرے ہیں، تابعین گزرے ہیں، ائمہ گزرے ہیں، ان کی زندگیاں پڑھنے سے زندگی بنتی ہے۔ تقریر سے ممکن ہے، نہ تحریر سے ممکن، نہ تقریروں سے بنتی ہے نہ تحریروں سے بنتی ہے۔ انسان کا کردار متاثر کرتا ہے، زندگیوں سے زندگیاں بنتی ہیں، تو ان بزرگوں کی زندگی ضرور پڑھنی چاہیے۔ خراسان میں ایک تاجر تھے، غیر معمولی تو بڑے تاجر، بہت دولت تھی ان کے پاس، ایک ہی لڑکا تھا ان کا عبداللہ۔ وہ جوان ہوا، غلط کاموں میں پڑ گیا، شراب کباب چلنے لگے، ناچ گانے ہونے لگے، رات رات بھر ناچ گانے، شباب کباب یہ چلتا تھا۔ عبداللہ نام تھا، بہت پریشان تھے ماں باپ، دعائیں کرتے تھے دن رات، صدقہ خیرات کرتے تھے، لیکن اس نوجوان کو ہوش نہیں آیا۔ آخر ایک دن ایسا ہوا کہ شراب کباب کا دور چل رہا تھا، اسے نیند آئی، وہ جا کے سو گیا۔ خواب دیکھا اس نے، اور خواب میں سورہ حدید کی ایک آیت، ایک پرندہ پڑھ رہا تھا، یہ دیکھا اس نے خواب میں۔ گھبرا کے اٹھا، فوراً نہایا، کپڑے پہنے اور سجدے میں گر کے توبہ کی اللہ سے۔ اسی نوجوان نے جو شراب کباب میں لطف تھا، توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد اللہ نے دین کی طرف متوجہ کیا، دین کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کا نام ہے عبداللہ ابن مبارک، ہماری تاریخ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں یہ، جن کا ذکر کر رہا ہوں میں۔ شرابی کبابی تھے، جوانی کے بعد پڑھا انہوں نے، تعلیم حاصل کی، حدیث کے امام بنے، اماموں کے امام بنے، طب تابعین میں بڑا مرتبہ ہے ان کا، بڑے بڑے بزرگان دین، ان سے علم حاصل کیا انہوں نے الحمدللہ۔ تو قرآن کی آیتیں متوجہ کرتی ہیں، لیکن جب ہی تو کریں گے جب سمجھے گا آدمی اسے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تولے جائیں گے اعمال، تولنے کی کیا شکل ہوگی یہ اللہ جانے، ہم کو نہیں معلوم، میزان کیسی ہوگی یہ بھی اللہ جانے، اس لیے کہ تولنے کی چیزیں تو وزنی چیزیں ہوتی ہیں وہ تولی جاتی ہیں، لیکن پریشر بھی تولا جاتا ہے نا، بلڈ پریشر، نبض بھی تولی جاتی ہے، تولنے کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ اب اعمال کیسے تولے جائیں گے یہ اللہ جانتا ہے، کیا شکل ہوگی اس کی۔ البتہ اتنی بات معلوم ہے کہ قیامت میں اعمال کی تعداد نہیں گنی جائے گی، اس کی کوالٹی دیکھی جائے گی، وزن دیکھا جائے گا، یہ تو معلوم ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور حیات پیدا کی اللہ نے تاکہ تمہارے عمل کو اللہ تعالیٰ تول سکے، تمہیں آزما سکے، کس کا عمل اچھا ہے، کس کا عمل کتنا ہے یہ نہیں کہا، رات بھر تہجد پڑھی یہ نہیں کہا، بلکہ کس کا عمل اچھا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، بہترین عمل کس کا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ اور بہترین عمل کے لیے یاد رکھیے دو چیزیں شرط ہیں،
عمل جسے قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 شرطیں ہیں. ایک یہ خالص اللہ کے لیے ہو، کسی کی آمیزش نہ ہو، کسی اور کا اس میں رشتہ نہ ہو، کسی اور کا حصہ نہ ہو، اس میں کسی کے خوش کرنے کے لیے نہ کیا ہو، آپ نے صرف اللہ کے لیے کیا ہو. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہو، جو ہدایت انہوں نے دی ہے اس کے مطابق ہو. مثلا انہوں نے ہدایت دی ہے کہ رکوع میں کتنی مرتبہ پڑھو؟ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ. آپ کہیں بس 225 مرتبہ پڑھوں گا میں، یہ سنت نہیں ہوگی. سنت وہی ہوگی جو رسول نے بتائی، اسی کے مطابق کرو. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ نے 20 رکعت بتائی تو 20 رکعت پڑھو. آپ کہیں میں 2000 رکعتیں پڑھوں گا، پڑھتے رہو. وہ سنت نہیں ہوگی. سنت یہی ہوگی کہ 20 رکعت پڑھیں جو رسول نے بتایا. تو ایک یہ کہ اخلاص کے ساتھ ہو، دوسرے یہ کہ وہ سنت کے مطابق ہو. سنت کے خلاف اگر ہوگا تو کوئی بھی عمل کریں سنت کے خلاف نہیں قبول ہوگا. مغرب کی 3 رکعتیں ہوں گی، رسول نے 3 بتائی ہیں. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کا وزن، جس کے اعمال کا زیادہ ہوگا، وہ ایسی زندگی بتائے گا جس میں اللہ راضی ہوگا اس سے، وہ اللہ رضا راضی ہوگا. بڑی پاکیزہ خوشی کی زندگی ہوگی اس کی. حدیث میں آتا ہے، سیاستہ کی حدیث ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ بلائے گا اپنے پاس اور اس سے کہے گا کہ اپنے اعمال نامے پیش کرو. فرشتے اس کا اعمال نامہ پیش کریں گے تو ایک پرچے پر، ایک پرزے پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور دوسرے پرچے ہوں گے، وہ پھرے ہوں گے بہت لمبے لمبے، وہ 99 ہوں گے. اس پر اس کے گناہ لکھے ہوں گے، غلطیاں لکھی ہوں گی، قصور لکھے ہوں گے، خطائیں لکھی ہوں گی. ان کی تعداد 99 ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا ایک ترازو میں اس کو رکھو ان 99 کو. دوسرا پرچہ لایا جائے گا، فرشتہ دے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا دوسرے پلے میں یہ رکھو. حدیث میں آتا ہے کہ وہ بندہ کہے گا پروردگار مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں جاؤں گا، مجھے معلوم ہے کہ کیا ہونا ہے میرے ساتھ، اب کیا تول کے دکھا رہے ہیں آپ ہمیں؟ وہ ایک پرچہ ہے ذرا سا، یہاں 99 ہیں اور پھر رہے ہیں یہ سب برے اعمال کے، کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا میرے بندے تیرے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. اس کے بعد جب تولا جائے گا تو وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچہ وزنی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھیج دے گا. تو کسی لمحے بھی اللہ سے مایوس نہ ہو. یہ جو کلمہ پڑھا ہے آپ نے، مسلمانوں میں شامل ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی دولت ہے، اس کا حساب نہیں لگا سکتے آپ. کتنی بڑی دولت ہے، کتنا بڑا احسان کیا اللہ نے آپ پر. مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، بیٹھے بٹھائے اسلام مل گیا، دین مل گیا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مل گیا. اس سے بڑا اور کیا ہوگا انعام؟ جتنا شکر ادا کر سکیں کریں. شکر ادا کرنے کی ترکیب یہ ہے کہ رمضان میں جو عبادت کر سکیں وہ تو کریں ہی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرا عمل یہ تھا رمضان کے مہینے میں کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. رمضان میں جواد تھے، اجود الناس تو تھے ہی، ہمیشہ سب سے زیادہ خرچ کرنے والے تھے، لیکن رمضان میں تیز چلنے والی ہوا سے زیادہ سخی تھے وہ. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے پلے ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کی ماں گڑھا ہوگا جہنم کا. ماں کی گود میں جیسے گرتا ہے انسان، ٹھیک اسی طرح جہنم میں اس کو پھینک دیا جائے گا. اس کی ماں ہے جہنم، اس لیے کہ اس کے وزن کم تھے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ، تمہیں کیا معلوم کہ ہاویہ کیا ہے؟
آگ کا گڑھا کیا ہے؟ نارن حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے وہ، اس گڑھے میں یہ ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق بخشے اس بات کی، ہمت دے، حوصلہ دے، غفلت سے بچائے، لاپرواہی سے بچائے، اور اس قیامت کو ہم یاد رکھیں جو آنے والی ہے، وہ بہرحال آئے گی، اور اللہ سے تعلق ہوگا مضبوط تو انشاءاللہ بیڑا پار لگے گا۔ اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہوں، انشاءاللہ اللہ بیڑا پار لگائے گا۔ وآخر دعوانا